ریگستان کے دل میں جہاں ریت کی لہریں وقت کے ساتھ اپنی شکل بدلتی رہتی ہیں، وہیں ایک قدیم شہر آباد تھا۔ یہ شہر نہ تاج کا محتاج تھا، نہ لشکروں کا سہارا۔ اس کی طاقت اس کے لوگوں کے دلوں میں چھپی تھی۔ مٹی سے بنے گھر، ان پر گرتی ہوئی دھوپ اور رات کو ان پر چمکتے ستارے، یہ سب اس شہر کی کہانی سناتے تھے۔ گلیاں تنگ تھیں مگر زندگی وسیع تھی۔ لوگ کم بولتے تھے، زیادہ محسوس کرتے تھے۔ یہاں کے بزرگ کہتے تھے کہ وقت صرف گھڑی کی سوئیاں نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو وہ اپنے نبی کے ذریعے دلوں کو جگا دیتا ہے۔ جوان یہ باتیں سنتے کبھی مسکراتے، کبھی خاموش ہو جاتے، مگر جب رات کو تنہائی ہوتی تو ان کے دل بھی کسی انجانی پکار کو محسوس کرتے۔ شہر اپنی روانی میں چل رہا تھا۔ صبح کنویں پر لوگ جمع ہوتے، دوپہر کو بازار میں سودے ہوتے اور شام کو گھروں سے روٹی کی خوشبو اٹھتی۔ بچے مٹی کے کھلونوں سے کھیلتے اور عورتیں اپنے آنگن میں زندگی کو سنوارتیں۔ مگر اس سب کے نیچے ایک خاموش انتظار چھپا ہوا تھا، جیسے زمین اور آسمان کسی اشارے کے منتظر ہوں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب ہوا نے اپنا مزاج بدل لیا۔ نہ تو آندھی تھی، نہ بارش، مگر پھر بھی شہر کے لوگ محسوس کر رہے تھے کہ کچھ بہت گہرا ہونے والا ہے۔ آسمان بالکل صاف تھا، مگر روشنی عام روشنی جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ روشنی آنکھوں کو نہیں چبھتی تھی، بلکہ دلوں کو پگھلا رہی تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں تھے، لیکن ان کے دل بے چین تھے، جیسے کوئی آواز بنا بولے انہیں بلا رہی ہو۔ رات آئی تو شہر پر ایسی خاموشی چھا گئی جو پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جانور بھی جیسے چپ ہو گئے، ہوا رک سی گئی اور زمین نے جیسے سانس روک لی ہو۔ اس رات اندھیرا تھا مگر خوف بالکل نہیں تھا۔ پھر آسمان سے ایک ایسی رحمت محسوس ہوئی جو دیکھی نہیں جا سکتی تھی مگر محسوس کی جا سکتی تھی۔ کوئی چہرہ نہیں تھا، کوئی جسم نہیں، مگر ہر روح جانتی تھی کہ یہ اللہ کے نبی کی برکت کا لمحہ ہے۔ لوگ خاموشی سے اپنے گھروں سے باہر آئے۔ کوئی چیخ نہیں، کوئی شور نہیں، صرف دھیمے قدم اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں۔ کچھ لوگ سجدوں میں گر گئے، کچھ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور کچھ بس کھڑے ہو کر رو پڑے۔ بچے بھی بنا سمجھے ایک ایسی اطمینان محسوس کر رہے تھے جو لفظوں سے پرے تھی۔ اس رات شہر نے سمجھ لیا کہ وقت کا پہلا صفحہ پلٹ چکا ہے۔ صبح ہوئی تو شہر وہی تھا، مگر اس کی روح بدل چکی تھی۔ گلیاں وہی تھیں، گھر وہی تھے، مگر روایات نئی ہو چکی تھیں۔ جھوٹ بولنا بوجھ لگنے لگا، سچ بولنا آسان ہو گیا۔ نماز صرف فرض نہیں رہی بلکہ دل کا سکون بن گئی۔ سجدہ بوجھ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے زمین انسان کو اپنی گود میں لے رہی ہو۔ بازار میں وزن پورا ہونے لگا، تجارت میں ایمانداری آنے لگی۔ رزق کم یا زیادہ نہیں ہوا مگر برکت آ گئی۔ غریب کو حق ملنے لگا، کمزور کو سہارا ملنے لگا۔ معافی کو کمزوری نہیں سمجھا گیا بلکہ سب سے بڑی قوت مانا گیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ اخلاق میں ہوتی ہے۔ بچوں کو سکھایا گیا کہ سچ اور صبر روشنی ہے۔ جوانوں کو بتایا گیا کہ طاقت امانت ہوتی ہے۔ بزرگوں نے اپنی زندگی کو مثال بنانا شروع کر دیا۔ ہر گھر میں دعا تھی اور ہر دعا میں یقین۔ شہر دھیرے دھیرے ایک زندہ مثال بن گیا۔ وقت گزرتا گیا، شہر کا ذکر دور دور تک ہونے لگا۔ مسافر جب یہاں آتے تو کہتے کہ اس مٹی میں عجیب سا سکون ہے۔ کچھ یہیں بس گئے اور کچھ آگے بڑھ گئے، مگر جو بھی گیا نبی کا پیغام اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ کہانی صرف ایک شہر کی نہیں رہی بلکہ ہر اس جگہ کی بن گئی جہاں دل سچ کی تلاش میں تھے۔ رات کے وقت جب شہر خاموش ہوتا تو آسمان اور زمین کے درمیان وہی نور محسوس ہوتا۔ بزرگ کہتے تھے کہ چہرہ چھپا رہ سکتا ہے مگر سچ کبھی چھپ نہیں سکتا۔ نبی کا پیغام زندہ ہے کیونکہ اس نے دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔ اور آج بھی جب ریگستان کی ہوا اس شہر سے گزرتی ہے
تو لگتا ہے جیسے وہ دھیرے دھیرے یہ کہہ رہی ہو کہ وقت بدل جاتا ہے، نسلیں بدل جاتی ہیں، مگر جب تک یقین زندہ ہے، جب تک سچ زندہ ہے، تب تک اللہ کی رحمت بھی زندہ رہے گی۔ یہ قصہ صرف گزرے ہوئے لوگوں کا نہیں، بلکہ ہر اس روح کا ہے جو اندھیرے میں روشنی ڈھونڈتی ہے، اور ہر اس دل کا ہے جو حق کے قریب رہنا چاہتا ہے۔